بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے اسلامک چینل میں، اسلامک ہسٹری میں کہ اس پیارے چینل میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے اس چینل میں ہم اسلامی تاریخ کے قابل ذکر اور بامعنی واقعات کو قسطوں کی شکل میں بیان کرتے ہیں، اور آج کی اس خصوصی سیریل میں ہم آپ کے لیے پوشیدہ، حیران کن اور فرق کر انگیز سوالات کو لاتے ہیں جو اسلام کو گہرے اور بامعنی نقطہ نظر سے سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ میں، قسط میں، ہم ایک بہت ہی خوبصورت اور فکر انگیز سوال کا جائزہ لیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کس سے شادی کریں گے، کس خاتون سے شادی کریں گے۔ یہ سوال آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں محبت، احترام اور گہرے تجسس کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ہمیں جنت کے تصور سے بھی جوڑتا ہے، جو کہ ابدی سکون، خوشی اور اجر کی جگہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ اس موضوع کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ جنت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بالکل مختلف ہے۔ جنت میں نہ کوئی درد ہے، نہ حسد ہے، نہ غم اور نہ ظلم۔ ہر چیز خالص، کامل اور امن سے بھری ہوئی ہے۔ جنت کے رشتے بھی پاکیزہ اور کسی قسم کی نفی سے پاک ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اپنی ازواج کے ساتھ ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو مومنوں کی مائیں کہا جاتا ہے، اور اسلام میں ان کا ایک منفرد اور محترم مقام ہے۔ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہ صرف دنیا میں اہم ہے بلکہ آخرت میں بھی جاری ہے۔ ان میں سب سے زیادہ محبوب حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی اور آپ کے پیغام پر ایمان لانے والی پہلی شخصیت تھی۔ اسلام کے ابتدائی مشن کے مشکل ترین وقتوں میں انہوں نے اپنی دولت، اپنی طاقت، اپنے غیر متنزل ایمان سے ان کا ساتھ دیا۔ ان کی قربانیوں اور خلوص کی وجہ سے انہیں جنت میں ایک خاص اور محترم مقام کی بشارت دی گئی۔ دوسری اہم بیوی عائشہ، حضرت عائشہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنی ذہانت، علم اور مضبوط یادداشت کے لیے مشہور تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تحفظ میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے ذریعے اسلامی علم کے بہت سے پہلو ہم تک پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ان کی موجودگی ان کے عظیم مقام اور شراکت کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات جو نیک اور وفادار رہیں، جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ ان میں سے ہر ایک کی قربانی، صبر اور اسلام کے لیے لگن کی اپنی کہانی ہے۔ ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ جنت کے رشتے دنیا کے رشتوں کی طرح نہیں ہیں۔ اس دنیا میں رشتے حسد، غلط فہمی اور اختلافات سے متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے تمام منفی جذبات کو نکال دیتا ہے۔ ہر چیز محبت، احترام اور مکمل اطمینان پر مبنی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کامل ہم آہنگی کے ساتھ رہیں گی، بغیر کسی حسد اور جھگڑے کے۔ ان کی صحبت خوشی اور سکون کا باعث ہوگی۔ اس موضوع سے ایک اور گہرا سبق یہ ہے کہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا اعزاز صرف آپ کی ازواج مطہرات تک محدود نہیں ہے۔ ہر مومن جو اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اس سے خلوص سے محبت کرتا ہے اور اس کے نمونے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ آخرت میں ان کے قریب ہونے کی امید رکھتا ہے۔ اس سے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کو مضبوط کرنے کی ترغیب دینی ہے۔ چاہیے سچی محبت کا اظہار صرف الفاظ میں نہیں ہوتا بلکہ عمل سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کی سنت پر عمل کرنا، اس کی کردار کو اپنانا اور ایمانداری، احسان اور صبر کی زندگی گزارنا۔ محترم ناظرین، یہ سوال ہمیں یہ بھی یاد لاتا ہے کہ جنت صرف
ثواب کی جگہ نہیں ہے، بلکہ وہ جگہ ہے جہاں رشتوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مومنین اللہ کی رحمت کے تحت اپنے پیاروں کے ساتھ متحد ہوں گے۔ یہ ہمیں اس دنیا میں نیک صحبت کی اہمیت بھی سکھاتا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ ہم قریبی رہنے کا انتخاب کرتے ہیں، جو رشتے ہم بناتے ہیں اور جو قدریں ہم بانٹتے ہیں، ان سب کا اثر ہماری آخرت پر پڑتا ہے۔ ایک اور اہم عکاسی ہے کہ ہمیں جنت کی تفصیلات کے بارے میں صرف تجسس پر توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ اس میں داخل ہونے کے لیے خود کو تیار کرنے پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ ہمارا عمل، ہماری نیتیں اور ہمارا اخلاص ہی آخرت میں ہمارا مقام متعین کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی زندگی ہمیں ایمان، قربانی، صبر اور حمایت کے بارے میں قیمتی سبق سکھاتی ہیں۔ وہ نہ صرف اصحاب رسول تھے بلکہ پوری امت کے لیے ایک نمونہ تھے، آخر الانبی زمان تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ایک نئی قسط لے کر آئیں گے، جس کا کل عنوان ہوگا اذان کب شروع ہوئی تھی۔ تو دوستو، کل اسی وقت ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، حدیث نبوی پڑھنے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے، قرآن پاک اور حدیث نبوی کے تمام احکامات کو سمجھنے، ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، کل اس وقت انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ آپ کے سامنے آئیں گے نئی قسط کے ساتھ۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔